السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہو آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ شمع الفت ناول کی دنیا میں آپ سب کا ویلکم ہے۔ تو آج شروع کرتے ہیں نئی کہانی نگہت عبداللہ کی تخلیق کچھ بھی نہ کہا سے۔ اور نیند تو سلی پر بھی آ جاتی ہے۔ اس کی آنکھیں بھی نیند سے بوجھل ہو رہی تھی، لیکن اندر کے خوف کے باعث وہ آنکھیں بند کرنے سے بھی ڈر رہی تھی۔ زبردستی پوری آنکھیں کھولے وہ سامنے بیٹھی لڑکی کو دیکھے جا رہی تھی، جو گھٹنوں میں سر دیے جانے ابھی بھی رو رہی تھی یا سو گئی تھی۔ اسے پہلے اس لڑکی پر ترس آیا تھا اور اس کی داستان سن کر تسلی بھی دی تھی، لیکن اب صرف اپنی فکر تھی، کیونکہ اس لڑکی کی داستان کے اختتام میں نہ صرف اس کے ہوش اڑا دیے تھے، بلکہ بے حد خوفزدہ ہو کر اس کا دل مسلسل لرزنے لگا۔ سمجھ میں نہیں آ رہا کیا کرے، اور سمجھے بھی کیسے سکتی تھی؟ ابھی اس کی عمر ہی کیا تھی؟ 2 مہینے پہلے ہی 17ویں سال میں لگی تھی۔ بہرحال ٹرین پوری رفتار سے بھاگے جا رہی تھی۔ باہر گھپ اندھیرا تھا، رات کے جانے کون سا پہر تھا۔ کمپارٹمنٹ میں سب مسافر سو رہے تھے، وہ بھی کب تک جاگتی۔ آخر تھک کر کھڑکی کی چوکھٹ پر سر ٹکایا تھا کہ فوراً نیند غالب آ گئی۔ بے خبری کی نیند تھی، کچھ پتہ نہ چلا کتنے اسٹیشن گزر گئے۔ مسافروں کے شور سے آنکھ کھلی تو اس نے گھبرا کر باہر دیکھا۔ اجالا پھیل رہا تھا۔ اس نے سر اور آگے کر کے باہر ادھر ادھر دیکھا۔ کوئی چھوٹا اسٹیشن تھا، جب ہی گنتی کے لوگ آ جا رہے تھے۔ پھر اس نے سامنے والی لڑکی کو اٹھانے کی غرض سے اپنا رخ سامنے کیا تو اس لڑکی کی جگہ کوئی اور مسافر بیٹھا تھا۔ وہ پریشان ہو گئی۔ وہ لڑکی کہاں گئی؟ شاید یہیں اتری ہوگی، وہ دل ہی دل میں کہہ رہی تھی۔ بس اچانک اس نے کچھ اور سوچا ہی نہیں، سیٹ کے نیچے سے گھسیٹ کر اپنا بیگ نکالا اور فوراً اٹھ کر ٹرین سے اتر گئی اور سامنے جو سنگی بینچ نظر آئی وہیں بیٹھ گئی۔ ڈری ہوئی تو تھی، مزید سمٹ کر خود کو چھپانے کی صحیح میں ہلکان ہو رہی تھی۔ جب تک ٹرین چلی نہیں گئی، اس نے جھکی نظروں سے بھی آس پاس دیکھنے کی کوشش نہیں کی۔ گو کہ چہرہ نقاب سے ڈھکا ہوا تھا، پھر بھی اس نے سر اوپر نہیں اٹھایا اور آنکھوں سے بھی بہت اتحاد سے کام لے رہی تھی۔ جھکی نظروں سے ادھر ادھر دیکھ رہی تھی کہ اچانک اس کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا، کیونکہ اس کی نظروں کے سامنے سے جو گزر رہا تھا، اس کی بلیو جینس اور بلیک شوز نے گویا اس کی جان ہی نکال دی تھی۔ اس کے ساتھ کوئی اور بھی تھا۔ دونوں باتیں کرتے ہوئے آگے چلے گئے، اس کے باوجود نظر اٹھا کر دیکھنے کی ہمت نہ کر سکی۔ کچھ دیر بعد دوسری ٹرین آ کر رکی۔ تھوڑی ہلچل محسوس ہونے لگی۔ کچھ لوگ ٹرین میں سوار ہو رہے تھے، کچھ اتر کر سیدھے باہر کی طرف جا رہے تھے۔ اسے تو یہ خیال ہی نہیں آ رہا تھا کہ اسے بھی یہیں نہیں بیٹھے رہنا ہے، پلیٹ فارم سے باہر بھی نکلنا ہے۔ وہ بس یہی دعا کرتی رہی کہ ٹرین جلدی سے چلی جائے، اور ٹرین کے جاتے ہی ایک دم خاموشی چھا گئی۔ تب وہ پھر جھکی نظروں سے آس پاس کا جائزہ لینے لگی تھی کہ پھر وہی بلیو جینس اور بلیک شوز اس کی نظروں کے سامنے آ گئے۔ اب غالباً وہ واپس جا رہا تھا، شاید اپنے ساتھی کو چھوڑنے آیا تھا۔ بہرحال چند قدم آگے جا کر وہ اچانک کسی خیال کے تحت رکا، پھر پلٹ کر اس کے سامنے آ کر پوچھنے لگا، کہاں جانا ہے آپ کو؟ اس نے نفی میں سر ہلایا، جبکہ اندر سے بری طرح سہم گئی تھی۔ ٹرین تو چلی گئی، کیا آپ کو اگلی ٹرین کا انتظار ہے؟ اس کا سر پھر نفی میں ہلا تو چند لمحے سوچنے کے بعد وہ پھر پوچھنے لگا، کسی کا انتظار ہے آپ کو؟ میرا مطلب ہے کوئی آپ کو لینے آئے گا؟ اب اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اچھا، پھر اب کرے اپنے سجنوں کا انتظار، وہ کہہ کر چل پڑا تو ابھی وہ سکون کا سانس لے نہیں پائی تھی کہ وہ پھر پلٹ آیا۔ دیکھیں بی بی، آپ کا یہاں بیٹھنا ٹھیک نہیں ہے، اسٹیشن خالی ہو چکا ہے، ادھر ادھر سے لوفر آدمی آ گئے تو بہت تنگ کریں گے آپ کو۔ بی بی بات سمجھ رہی ہو نا؟ سمجھ کر ہی اس کی آنکھوں میں خوف کی پرچھائیاں گہری ہو گئی تھی۔ چلیں میں آپ کو چھوڑ دوں گا، اس نے کہا تو وہ مزید پریشان ہو کر ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ کوئی نہیں آیا لینے، یا آپ کو نظر آ رہا ہے؟ چلیں اٹھیں، وہ قدرے تیز ہو کر بولا تو وہ بلا ارادہ کھڑی ہو گئی۔ اتنے میں آئیے، وہ اس کا بیگ اٹھا کر سیدھا ہوا تو وہ اس کی طرف انگلی کر کے بولی، تو وہ اچھل پڑا، یعنی میں آپ جناب کیے جا رہا ہوں اور تم ڈائریکٹ تو؟ اچھا خیر آگے بولو، کیا کہہ رہی تھی؟ تو نہیں تم ڈاکو تو نہیں؟ وہ خائف انداز میں پوچھ رہی تھی۔ جواباً فلک شگاف قہقہا سارے میں گونجا تھا۔ پھر اس کی آنکھوں میں دیکھ کر پوچھنے لگا، میں تمہیں شکل سے ڈاکو لگ رہا ہوں؟
شکل تو سب کی ایک جیسی ہی ہوتی ہے۔ اس کی عجیب بات پر اس نے بمشکل ہنسی روکی تھی۔ یہ نئی بات سن رہا ہوں میں، سب کی شکلیں ایک جیسی ہوتی ہیں۔ ذرا اپنی اور میری شکل ملاؤ تو تمہاری آنکھیں کیا کہنا چاہیے؟ ہاں، چشمے آہو، اور میری آنکھیں ذرا غور سے دیکھو۔ بلیک کے گرد براؤن دائرے نظر آ رہے نا، اسے ٹائیگر کی آنکھیں ہوتی ہیں، اس لیے لوگ مجھے ٹائیگر کہتے ہیں۔ وہ زچ ہو کر دوسری طرف دیکھنے لگی۔ اچھا چلو، شاید باہر تمہارے رشتے دار تمہارے انتظار میں کھڑے ہوں گے۔ وہ کہہ کر چل پڑا تو وہ ناچار وہ اس کے پیچھے ہو لی۔ اب اس کا ذہن کچھ سوچنے کے قابل ہو گیا تھا، تب وہ خود کو اس کے مزید سوالوں کے لیے تیار کرنے لگی۔ پلیٹ فارم سے نکل کر اس نے فرصت میں پرس میں سے ٹکٹ نکال کر بلا ارادہ اسے تھما دیا، جسے چیک کرا کے دونوں باہر نکلے تو وہ ٹکٹ اس کی آنکھوں کے سامنے لہرا کے بولا، یہ ٹکٹ تو کراچی کا ہے، تم یہاں کہاں اتر گئی؟ مجھے ادھر ہی آنا تھا، میرے چاچا یہیں رہتے ہیں۔ وہ الفاظ پر زور دے کر بولی تھی۔ اچھا تو پھر دیکھو کہیں تمہارے چاچا نظر آ جائے، وہ سمجھا کر اپنی گاڑی کی طرف بڑھ گیا۔ وہ بلا چوچرا اس کے ساتھ بیٹھ گئی تھی۔ ہاں تو اب بتاؤ کہاں جانا ہے؟ میرا مطلب ہے چاچے کا نام پتہ؟ اس نے گاڑی آگے بڑھا کر پوچھا تو گہری سانس کھینچ کر ہکلائی تھی۔ پتہ تو اڑ گیا۔ اڑ گیا؟ وہ گردن موڑ کر اسے دیکھنے لگا۔ ہاں، وہ ٹرین میں نکال کر دیکھ رہی تھی، سوچا یاد کر لوں کہ اچانک ہوا کے زور سے وہ پرچہ میری انگلیوں سے نکل کر باہر اڑ گیا۔ اس نے رک رک کر بتایا تو اب اس نے سانس کھینچی تھی، لہٰذا ہونٹ کھینچ کر خود پر قابو کر کے کہنے لگا، خیر یہ کوئی اتنی بڑی اسٹیٹ نہیں ہے، چھوٹا سا قصبہ ہے، لوگ ایک دوسرے کو جانتے ہوں گے۔ تم چاچا کا نام بتاؤ، میں کسی سے پوچھ لیتا ہوں۔ چاچا کا نام فضل دین۔ وہ نام بتا کر شیشے سے باہر دیکھنے لگی۔ ٹائیگر نے 2-3 جگہ گاڑی روک کر لوگوں سے فضل دین کے بارے میں پوچھا، لیکن کوئی بھی ٹھیک سے نہیں بتا سکا۔ تب وہ گاڑی میں بیٹھتے ہی اس پر بگڑ گیا۔ عجیب لڑکی ہو، بغیر پتے کے ایسے اکیلے گھر سے نکل پڑی، کوئی تمہارے ساتھ نہیں آ سکتا تھا؟ میرا کوئی نہیں ہے۔ وہ رونے لگی۔ اوہ، اس نے افسوس کا اظہار کیا، پھر کہنے لگا، اچھا تم رو نہیں، ابھی میں تمہیں گھر لے چلتا ہوں، پھر ملازم کو بھیجوں گا، وہ سارا قصبہ چھان مارے گا، کہیں نہ کہیں تمہارے چاچا مل جائیں گے۔ اس نے پلکوں سے ٹپکتے موتی انگلیوں پر سمیٹ لیے، لیکن دل اندیشوں میں گھر گیا، جانے اس کے گھر میں کون کون ہو، اس کے ساتھ کیا سلوک ہو۔ گاڑی اب جس سڑک پر رواں تھی اس کے دونوں اطراف کھیت ہی کھیت تھے۔ پھر ایک پگڈنڈی سے ہوتی گاڑی ایک عالیشان حویلی کے اندر جا کر رکی تو اس کے سینے میں سانس بھی رکنے لگ گیا تھا۔ چلو، ٹائیگر نے پہلے ہاتھ بڑھا کر اس کی طرف کا دروازہ کھولا، پھر اتر کر اسے لیے ہوئے مختلف راہداریوں سے گزرتا ایک کمرے میں داخل ہو کر بولا تھا، السلام علیکم بے جی، جیوندہ رہے، چھوڑ آیا سلطان نو؟ بے جی نے دعا کے ساتھ پوچھا۔ جی، اور اسے لے آیا ہوں۔ وہ اپنے پیچھے کھڑی لڑکی کے سامنے سے ہٹ گیا تو بے جی بغور اسے دیکھتے ہوئے پوچھنے لگی، یہ کون ہے؟ پتہ نہیں بے جی، آپ خود ہی اس سے پوچھ لیں، میں تھک گیا ہوں، آرام کروں گا۔ وہ بڑے آرام سے بے جی کے حوالے کر کے کمرے سے نکل گیا تو بے جی چند لمحے اسے دیکھتی رہی، پھر اپنے سامنے بیٹھ کر ہاتھ مار کر بولی، ادھر آ دیئے، ادھر بیٹھ۔ وہ بمشکل خود کو گھسیٹتے ہوئے ان کے سامنے بیٹھ گئی۔ کی نا ہے تیرا؟ جی، زینب، اس کے حلق سے پھنسی پھنسی آواز نکلی تھی۔ کہہ تو آئی ہیں، کہاں سے آئی ہو؟ دوسرا سوال بھی سادہ تھا، لیکن وہ رونے لگی ہیں۔ بے جی نے اس کے رونے پر تعجب کا اظہار کیا، پھر اونچی آواز میں ملازمہ کو پکارا تو وہ بھاگی آئی۔ جی بی بی، جلدی ٹھنڈا پانی شربت لے کے آ۔ ملازمہ واپس پلٹ گئی۔ تب بے جی اس سے مخاطب ہوئی، روتی کیوں ہے؟ وہ اور شدت سے رونے لگی۔ میرا کوئی نہیں بے جی، مامی نے گھر سے نکال دیے، ادھر چاچے کے پاس آئی تھی، وہ بھی نہیں ملے، اب میں کہاں جاؤں گی؟ بے جی فوراً کچھ نہیں بولی۔ جب ملازمہ پانی شربت دونوں لے آئی تب گلاس لے کر اس کی طرف بڑھایا۔ لے، یہ پی لے۔ اس نے گلاس تھام لیا، لیکن ہچکی کے باعث گلاس ہونٹوں تک لے جا کر رہ گئی۔ لگتا ہے تھک گئی ہو۔
لگتا ہے تھک گئی ہے تو تھوڑا آرام کر لے، پھر میں سوچاں گی تیرا کیا کرنا ہے۔ بیجی اس سے کہہ کر ملازمہ سے مخاطب ہوئی، نوری اسے میرے ساتھ والے کمرے میں لے جا اور دیکھ کسی اور کا ادھر نہیں جانے دینا۔ اچھا جی، آؤ بی بی جی۔ نوری نے اس کا بازو تھاما تو ہاتھ میں پکڑا گلاس واپس ٹرے میں رکھ کے اس کے ساتھ دوسرے کمرے میں آ گئی۔ کمرہ کشادہ شیشم کی لکڑی کی فرنیچر سے آراستہ تھا، کھڑکیوں پہ دبیز پردے پڑے ہوئے تھے۔ اس نے خاص طور پر کسی کی طرف دھیان نہیں دیا، پہلے بیڈ پر ٹکنے کے انداز میں بیٹھی، پھر ایک دم لیٹتے ہی تکیے میں منہ چھپا کر رو پڑی، اماں میں نے کہا تھا نا میں مر جاؤں گی، تو سمجھ لے میں مر گئی۔ بس آج کی کہانی یہیں تک، اگلی قسط میں اس کے آگے جلدی ہی اپلوڈ ہوں گی۔ تو کیسی لگی کہانی ضرور بتائیے اور دعا میں ضرور یاد رکھیے، لائک شیئر سبسکرائب ضرور کیجیے۔ ملتے ہیں نئی کہانی کے ساتھ، تب تک خوش رہیے، خوشیاں بانٹیں، اللہ حافظ۔